کے لیے عبادت بنا دی ہے۔ ان کو زندگی میں رمضان نصیب نہیں ہوا، اس لیے ہم سب آج کے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع کے موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں دوبارہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا تعارف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اضلکم، اے لوگو تم پر شہر عظیم مبارک، ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو عظمتوں والا بھی ہے اور برکتوں والا بھی ہے۔ یہ الفاظ، یہ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ یہ بولی میرے مصطفیٰ کی ہے، اور یہ وہ بولی ہے جس بولی سے میرے خدا کو بھی پیار ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس زبان سے اللہ رب العزت کو بھی پیار ہے، اور حضور جس انداز میں تعارف فرما رہے ہیں یہ بھی قابل غور ہے، اور جس کا حضور تعارف فرمائیں یہ بھی قابل غور ہے، کیونکہ اگر میں کسی کا تعارف کرواؤں گا تو آپ کے ذہن میں ہوگا، مجھے دیکھتے ہوئے جس کا تعارف کروا رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کہ جس کا یہ تعارف کروا رہا ہے اس کا کتنا مقام ہوگا، کتنا مرتبہ ہوگا۔ لیکن جس کا تعارف حضور فرمائیں، بتاؤ اس مہینے کی شان کیا ہوگی، اس مہینے کی برکتیں کیا ہوگی کہ جس کا تعارف حضور فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم مبارک، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور جس کو حضور عظیم فرمائیں، بتاؤ وہ کتنی عظمت کا مالک ہوگا، کتنی شان کا مالک ہوگا جس کو حضور عظیم فرما رہے ہیں، کیونکہ حضور کی ذات خود عظیم ہے اور حضور کو اللہ نے عظیم فرمایا ہے۔ سورہ نون 29واں سپارہ ہے، دوسری سورت ہے 29 سپارے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کے اخلاق کو عظیم بنایا، آپ کو خلق عظیم کا مالک۔ یہ حضور کے اخلاق اتنے عظیم ہیں کہ جس کو رب عظیم فرما رہا ہے، اخلاق اتنے عظیم ہیں، اور جس ذات کے اخلاق اتنے عظیم ہیں وہ ذات کتنی عظیم ہوگی، جس کے اخلاق اتنے عظیم ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن لعلا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ خلق عظیم پر ہیں۔ ہم جو ہے نا، ہمارا اخلاق کی وجہ سے تعارف ہوتا ہے، خلق کی وجہ سے تعارف ہوتا ہے۔ جیسا ہمارا اخلاق ہوگا ویسا ہمارا تعارف ہوگا۔ کیوں کہ اخلاق ہمارا تعارف کروا رہا ہے، لیکن یہاں حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اخلاق کا آپ کی وجہ سے تعارف ہو رہا ہے۔ یہاں پہ خلق عظیم فرما کے جو اخلاق ہے اس پر بھی کرم فرمایا جا رہا ہے، جو خلق ہے اس پر بھی جو ہے وہ کرم فرمایا جا رہا ہے، اس کا تعارف ہو رہا ہے کہ ایسا اخلاق ہوتا ہے۔ تو عظیم کا جو لفظ ہے اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں فرمایا خلق عظیم،
اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رمضان عظیم ہے، یعنی اللہ کے پیارے حبیب رمضان المبارک کا تعارف کروا رہے ہیں، اور سب سے پہلا جو آپ نے ارشاد فرمایا جملہ وہ بڑا قابل غور ہے، فرمایا عظیم ہے، یہ مہینہ کیا ہے؟ عظیم ہے، اور دوسرا مبارک ہے۔ کیا ہے؟ یہ مہینہ میرے اور آپ کے لیے مبارک ہے۔ کیا ہے؟ اب آپ توجہ کریں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے برکت والا۔ کیا معنی ہے؟ عربی کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ معنی کیا ہے؟ برکت والا۔ اب برکتیں تو مسجد میں بھی ہیں، جو برکتیں ہیں وہ خانہ کعبہ میں بھی ہیں، برکتیں مسجد نبوی میں بھی ہیں، برکتیں مکہ مکرمہ میں بھی ہیں، برکتیں مدینہ منورہ میں بھی ہیں، اور حضور کی اپنی ذات بھی بابرکت ہے، بلکہ برکتیں بانٹنے والے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ لگ جائے وہ برکت والا ہو جاتا ہے، اور حضور پھر خاص طور پہ جب فرمائیں کہ یہ برکت والا ہے، پھر بتائیں کتنی برکتیں ہوں گی، پھر بتائیں، سوچیں، اس پر تفکر کریں کہ کتنی برکتیں ہوں گی کہ برکت والے آقا جس کو برکت والا فرمائے، برکت والے آقا جس کو برکت والا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ اس مہینے کی ایک رات کا تعارف ہے، ایک رات کا، وہ آپ سمجھتے ہیں کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ایک رات کا تعارف ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو سوچیں تو صحیح کہ جس مہینے کی ایک رات کتنی شان والی ہے، وہ مہینہ خود کتنی شان والا ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ، جعل اللہ صیامہ، اس کے جو روزے ہیں تم پر فرض کر دیے گئے، اور اس کی ذاتیں تمہارے لیے عبادت بناتی ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اگلی بات ہے وہ بڑی قابل غور ہے، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ، اگلا جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے۔ فرمایا اس کی ذاتیں جو ہیں وَفِيهِ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اس کی عبادت جو رات ہے عبادت والی رات ہے، عبادت کرنی چاہیے، دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ من تقرب فیہ، فرمایا یہ مہینہ اتنی برکت والا ہے کہ جب اس کے روزے رکھو گے، راتوں کو قیام کرو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ قرب حاصل ہو جائے گا۔ یہاں پہ کئی سالوں کے چلے کاٹے جاتے ہیں، اتنی محنت کی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے، میرا دین اتنی عظمت والا ہے، یہ مذہب اسلام، یہ دین اسلام اللہ کو اتنا پسند ہے۔ فرمایا نہ تمہیں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، کئی مہینوں کی جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی، بعض صرف ایک مہینے کی ہے، وہ ایک مہینہ اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ تم بس اس ایک مہینے کے ایک روز کو، ایک شب کو اس طرح گزارو جس طرح تمہارے رب نے حکم دیا ہے۔ فرمایا پھر تمہیں شان اور مقام، اور پھر اس پر اجر کیا ملے گا؟ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریدۃ فیہ سواہ ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ یہ بڑی میں اس لیے اس کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ حضور کی اتنی پیاری حدیث ہے کہ حضور تعارف کروا رہے ہیں، مجھے کسی نہ اور محقق کی بات چاہیے،
وہ بھی قابل قبول ہے، نہ ابھی کسی اور کی تحقیق چاہیے، وہ بھی قابل قبول ہے اگر جو قرآن و حدیث کے مطابق، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو الفاظ ہیں ان کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خطاب کسی مولوی، کسی خطیب، کسی واعظ کا نہیں ہے، یہ خطاب خطیب الانبیاء کا ہے، یعنی ان کا خطاب ہے جن کو اللہ نے نبیوں کا خطیب بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ کوئی عام خطیب ہوتا ہے، کوئی کسی ایک مسجد کا خطیب ہوتا ہے، کوئی ایک جو ہے وہ مرکز کا خطیب ہوتا ہے۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء کو جب خطبہ دیا تو اس خطبے کو سن کر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کہا تھا وَفَضَّلَكُمْ مُحَمَّدًا، آپ کا خطبہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا پیارا ہے، ایک ایک جملہ جان نچھاور کرنے کے قابل ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے ایسا خطیب بنایا ہے، آپ کی بولی اتنی پیاری ہے کہ آپ کی بولی جیسی بولی کوئی نہیں، اور اسی بولی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو سارے نبیوں سے افضل بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے آپ کو سارے نبیوں سے افضل بنا کے بھیجا ہے۔ بات یہ ہے صرف جملے پڑھنا، صرف الفاظ پڑھنا بھی قابل قبول ہے، صرف الفاظ پڑھنا بھی باعث برکت ہے، لیکن یہ جو دل ہے نا اس وقت تک مانتا نہیں ہے جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ یہ جو بولی جا رہی ہے کس کی بولی جا رہی ہے، اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، پہلے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کافروں کو نہیں فرمایا، فرمایا اے ایمانو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں اگر مگر نہیں ہے، اسلام میں کوئی یہاں چونچڑا نہیں ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جب داخل ہو گئے اب اس کی حدود پر آپ پر لاگو ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم سیکھتے نہیں ہیں، جب سنتے نہیں ہیں تو پھر شکایت کس بات کی ہے کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا؟ تو میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے روزے آپ پر فرض کر دیے گئے ہیں اور اس کی راتیں آپ کے لیے عبادت بنا دی گئی ہیں، اور یہ راتیں ایسی رہیں کہ ان میں اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، اور پھر اس میں اگر ایک فرض ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نفلی نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر اس میں صبر کرتے ہو وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ رمضان کا